ناظرین آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر روبینہ اطہر ہیں. شی واز فارمر چیئرپرسن نیشنل ٹیرف کمیشن, a bureaucrat, a lady who lead from the front. Let's hear from ڈاکٹر روبینہ اطہر. تھینک یو. تو کچھ اپنے بارے میں, کریئر کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے. So a really long career in government. I graduated from Punjab University in 1982, and I joined Customs Service after doing CSS in 83. So since then, I served in FBR for a pretty long time, I think more than 25 years. And in 2010, I moved to Ministry of Commerce. Then I served there for 6 years. Then I moved to National Tariff Commission and worked there for 6 years. So in total, I served in government for 40 years. 40 years? 40 years, yeah. So initially, my role was more into policy implementation. But when I moved to Ministry of Commerce, there the role was more in policy formulation. So I think یہ جو سارا انٹرسٹ میرا ٹریڈ میں اور یہ جو باقی کا میرا جتنا بھی کام ہے ٹیرف اور ٹریڈ پالیسی ریلیٹڈ, یہ سارا وہاں سے پھر شروع ہوا. اینڈ دین kept on going. I'm still off and on working in these areas and on these topics. میڈم آپ ایک اتھارٹی سمجھی جاتی ہیں ٹریڈ اینڈ کامرس ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں پاکستان کے, اور آپ سے بہتر کوئی نہیں ہوگا جو ہمیں بتا پائے کہ واٹ ٹائپ آف دا چیلنجز وی بین فیسنگ, وائی ایکسپورٹس آر ناٹ انکریزنگ, اینڈ وائی وی ہیو ٹو یوز ٹیرفس ایز اے پالیسی میئر فار کلیکٹنگ ریونیو, اینڈ آر indirect taxes here is more than the direct taxes. So if you could tell us something more about these issues and what are the challenges you've been facing while dealing with these issues. Okay, I think یہ بڑی لمبی کہانی ہے. اس کے لیے تو میرا خیال ہے گھنٹوں بھی ہم بات کرتے رہیں تو شاید کم ہو. ایسے ہی ہے. Because you see the kind of situation we see right now, یہ کوئی ایک دن میں یا ایک سال میں تو ہوا نہیں ہے. یہ جو ہمارے اس وقت سسٹم میں یہ جو کمپلیکیشنز ہیں اور یہ جو پرابلمس ہیں, دے آر مطلب بہت عرصے سے گریجولی ڈیٹیریشن ہوتی جا رہی ہے. اور یہ آئی تھنک ناؤ وی آر اسٹینڈنگ ایٹ اے اسٹیج کہ جہاں یہ اب تو بالکل سمجھ نہیں آتی کہ جی اب یہ ٹھیک ہوگا کس طرح سے. وہ اتنا ویشیس سائیکل ہو گیا ہے کہ whenever you try to do something to get out of it, you can't. In a nutshell, I think اگر آپ مجھے میرے اپنے ایکسپیرئنس کے تھرو جو مجھے سمجھ آئی ہے اگر آپ پوچھیں, تو اصل مسئلہ جو ہے وہ سارا یہی ہے کہ جو پالیسی, ٹریڈ پالیسی یا ٹیرف پالیسی ہے, وہ بہت, جو پالیسی فارمولیشن ہے وہ بہت فریگمنٹڈ ہے. So the key players in this are FBR, Commerce and Finance. اب یہ جو تینوں ادارے ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہیں, لیکن ان کے آبجیکٹیوس فرق ہیں. ایف بی آر کا کیونکہ بینگ اے ریونیو کلیکٹنگ ایجنسی, ان کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ جی ریونیو اکٹھا کرنا ہے. سو دے یوز ٹیرف ایز اے ریونیو انسٹرومنٹ, جو کہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں میں ہوا ہے. فائنانس جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے ٹریڈ کو کہ جی آپ نے وہ جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو امپورٹ زیادہ نہ ہو, بیلنس ریٹ کے اور بیلنس آف پیمنٹ کو بیسیکلی کہ جی امپورٹ زیادہ نہ ہو, ڈالر زیادہ خرچ نہ ہوں. So things like that. Whereas Commerce look at it from another perspective, from the trade facilitation point of view, for promotion of انڈسٹری اینڈ ٹریڈ گروتھ اور وہ ساری چیزیں ہیں. سو ان تینوں کے بیچ میں جب پالیسی بنتی ہے تو پھر وہ وہی ہوتا ہے کہ اس کی کھچڑی بن جاتی ہے. سو ایوری بڈی ہیز ڈفرینٹ آبجیکٹیو, سو وہ یہ کرتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی ہول جو ہے وہ زیادہ فائنانس اور ایف بی آر کا ہے. سو پچھلے کئی سالوں سے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پالیسی بن رہی ہے اور یا پالیسی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہے بیکاز
فائنانس اور FBR کی زیادہ بڑی سی ہے ایز کمپیئر ٹو کامرس. It was a very, I would say, in a long time of the history of all this process, کہ جی جب 2019 میں نیشنل ٹیرف پالیسی بنائی گئی اور آئی ایم وٹنس ٹو دیٹ کہ جی کس طریقے سے بہت مشکلوں سے کنونس کر کے گورنمنٹ کو ایک بنائی گئی. 2 سال وہ پالیسی بہت اچھی چلی, لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے جو اس سال ہوا ہے کہ اس پالیسی میں جو چیزیں جو جیسے ٹیرف کو کم کیا تھا, ایگزیکٹلی آن دا سیم پروڈکٹس آن دا سیم ٹیرف لائنز دے ہیو اگین پٹ آن ٹیرف. سو وی ہیڈ ایکچولی گون بیک. جو 2 اسٹیپ لیے تھے ہم نے, وہ 4 اسٹیپ ہم پیچھے چلے گئے. سو دس از دا ٹریڈیشنلی ہوتا ہی یہی رہا ہے کہ آپ کوئی ایک اگر جو ہے کسی وقت IMF کے کہنے پہ یا کسی وقت چلے کوئی اور ویژنری, کوئی آپ کا اچھا آفیسر, کوئی جو ہے وہ چیئرمین FBR اچھا آ گیا یا کوئی اور کامرس منسٹر اچھا آ گیا, تو انہوں نے کچھ کام کر دیا, لیکن وہ جب اگلے آتے ہیں تو وہی پیچھے چلا جاتا ہے. سو دس بن کنٹینیوئنگ فار دا لاسٹ مینی ایئرس. بہت کوشش پرائم جیسے تھنک ٹینک ہیں یا اور STPI ہے یا اور ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہے, اس کو ہونا چاہیے. لیکن گورنمنٹ کی اپنی کمپلشنس جو ہیں, کیونکہ گورنمنٹ ہماری چلتی ہے وہی وہ جسے کہتے ہیں جگاڑ پہ, کہ جی وہ جگاڑ ہے یہ کہ جی ابھی ریونیو آپ کو چاہیے, آپ اس پہ ٹیکس لگا دیں, ادھر سے آپ کو ریونیو آ جائے گا. سو دے ڈونٹ سی کہ جی اس کے لانگ ٹرم افیکٹس کیا ہوں گے, یا اگر ہمیں لانگ ٹرم کچھ سدھارنا ہے تو اس کے لیے ریفارمس کیا کرنی ہے. وہ کتابوں کی حد تک, رپورٹس کی حد تک وہ ریفارمس اپنی جگہ پہ ہیں, بٹ پریکٹیکلی وہ ہوتی نہیں ہے. میڈم, جب آپ نے یہ نیشنل ٹیرف پالیسی, ایک تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ہم پہلی نیشنل ٹیرف پالیسی بنا پائے اتنے سالوں میں. یہ جو SROs اتنے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, آپ نے انڈائریکٹلی بتا تو دیا کہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ریونیو اکٹھا کرنا اور آسان اور سب سے سہل طریقہ یہی ہے کہ آپ جلدی سے FBR سے لے لیں. ہاں, لیکن امپلیمنٹیشن پلان کبھی بھی ہماری کسی بھی پالیسی میں نہیں ہوتا, اور یہ جو کانفلکٹ ہے between the various pillars of the government executive کے, تو اس کو امپلیمنٹیشن پلان سے رول سب کے ڈیسائیڈ ہو جائیں, کیا کس نے کرنا ہے. دیکھیے جو آپ کے گورنمنٹ میں ایک ہے جو رولز آف بزنس ہے, تو رولز آف بزنس ڈیسائیڈ تو کیا ہوا ہے کہ جی کس نے کیا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی اس طرح کی لیگلی آپ کہہ دیں کہ ان رائٹنگ ایسی چیزیں نہیں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا سٹائل ہے گورننس کا, اس میں یہی ہے کہ ایک ڈپارٹمنٹ جہاں بھی کوئی پاورفل بیٹھا ہوا ہوگا تو وہ دوسرے افیئرز میں انٹرفیئر کرتا ہے اور ان کو ڈومینیٹ کرتا ہے. سو دس از ایگزیکٹلی واٹ از ہیپننگ ہیئر. تو اب جو ٹیرف پالیسی جو ہے, اگر آپ نے تھوڑا سا دیکھا ہو وہ ڈاکیومنٹ, تو نیشنل ٹیرف پالیسی جو ٹیرف پالیسی بورڈ ہے, بورڈ میں سب کی ممبرشپ ہے. بورڈ میں ساری جو اکنامک منسٹریز ہیں ان کی ممبرشپ ہے, اس میں فائنانس بھی ہے, اس میں کامرس بھی ہے, انڈسٹریز بھی ہے, BOI ہے, سب ہیں اس میں. اور جو ڈسیزن میکنگ ہے وہ سب مل کے کرتے ہیں. سو FBR بھی ہے, سو ہاں پارٹیسپیٹری ہے. تو اس لیے وہ بات رہتی نہیں ہے کہ جی اگر سب نے مل کے ایک وہاں پہ ڈسیزن کیا ہے اور پھر اس کو جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ نہ امپلیمنٹ کرے. پرابلم زیادہ امپلیمنٹیشن میں نہیں ہے, پرابلم زیادہ اس وقت پالیسی فارمولیشن میں ہے. جو میں نے وہی کہا کہ جی فار انسٹنس ابھی بھی یہی ہوا کہ بہت سے ڈیسیجن اس وقت بجٹ میں جو یہ ٹیرف ریلیٹڈ چینجز ہوئے ہیں وہ ٹیرف پالیسی بورڈ میں ڈسکس ہی نہیں ہوئے. ٹیرف بورڈ تو آپریشنل ہی نہیں ہے. نہیں آپریشنل تو ہے, کیونکہ انہوں نے فیصلے کرنے تھے, اس پالیسی میں ہی یہ لکھا ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا ڈیوٹیز کا وہ بورڈ میں ہوگا. میں آپریشنل ان دی سینس کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ فیصلے نہیں ہوئے, بجٹ میں اناؤنس ہو گئے. میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جی پیچھے 3-4 سال سے یہی ہو رہا تھا کہ کوئی بھی ٹیرف ریلیٹڈ اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہے وہ بورڈ میں آتی تھی اور بورڈ اس کے اوپر فیصلہ کرتا تھا. اس سال یہ ہوا ہے کہ بہت سی چیزیں یہ جو بجٹ میں ہوئی ہیں وہ بورڈ میں ڈسکس ہی نہیں ہوئی. سو وہ 2 سال بورڈ بہت اچھا چلا, ہر فیصلہ اسی کے کہنے پہ ہوتا تھا. 2 سال اس کے بعد وہ ذرا سا ڈائلیوٹ ہوا کہ جی اچھا کوئی, لیکن FBR تھوڑا سا اوور رول کرتا تھا. بٹ
بٹ ایٹ لیسٹ اٹ واز ڈیسائڈیڈ بائی دا بورڈ. اس سال اب یہ ہوا کہ جی بورڈ سے بالا تری چیزیں ہو گئے. تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کی سینٹٹی, ہم پہلے کوئی پار دیتے ہیں, پھر ڈیلیوٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیلنج سب سے بڑا, یہ بہت بڑا چیلنج نیشنل ٹیرف کمیشن کا بھی ہے, اور بالکل ٹیرف کمیشن کا بھی بالکل اس وقت یہی چیلنج ہے. ایک بہت اچھی آرگنائزیشن ہے بٹ ناٹ یوزڈ پراپرلی رائٹ ناؤ. ٹیرف اس کا بھی ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وچ از انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ٹیرف, کہ ٹیرف کمیشن جو کرتا ہے وہ ٹریڈ ریمیڈی لاز ہیں. فار انسٹنس اینٹی ڈمپنگ یا کاؤنٹر ویلنگ یا سیف گارڈ ہے. اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کے لیے انڈسٹری جب آپ کے پاس آتی ہے, اور وہ یہی ہے کہ جی اگر کہیں اینٹی ڈمپنگ ہو رہی ہے اور اس کو چیک کرنے کے لیے, سو آفٹر انویسٹیگیشن یو پٹ آن سرٹن ڈیوٹی آن اٹ, جسے ہم اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی کہتے ہیں. اگر وہ اس کی بجائے آر ڈی لگوا لیتا ہے, ریگولیٹری ڈیوٹی لگوا لیتا ہے, تو اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ 1.5 سال یہ یہاں پہ, یہ کم از کم 1.5 سال کا پروسیس پوری انویسٹیگیشن کا, تو اس کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ وہ ادھر آئے گا. سو ہوا یہی ہے کہ پچھلے 8-10 سالوں میں جب سے یہ ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھنی شروع ہوئی ہیں, تو کیسز آنے جو ہیں وہ نیشنل ٹیرف کمیشن کے پاس کم ہو گئے ہیں. ٹھیک, اور ان کا رول اس طرح سے ان کا ہونا ہے. تو وہی منسٹری اب یہ کہتی ہے کہ جی آپ کے پاس تو ہے ہی 3-4 کیسز ہیں, تو وہ اس کو ایز اے پولیٹیکل گیمک بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر ریگولیٹری ڈیوٹی لگائیں گے, پالیٹیشینس کین oblige certain business and ٹیرف کمیشن. بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت جو پالیسی میکنگ ہے, میں اس وقت کوئی ایک اور کام کر رہی تھی, تو اس میں یہی تھا کہ جی ایلیٹ کیپچر کیا ہے. آئی تھنک دس از اے ویری ویری like a daring clear example of elite capture. بجٹ کے دنوں میں میرا ایک کولیگ ہے, وہ کبھی کبھی ہنسا کرتا تھا, وہ کہتا 100 بندے نے تے انہاں دی نا تے کوریڈور وچ فوٹو لا دینی چاہیے. یہ 100 بندے نے ہر سال بجٹ ٹائم تے یہ آندے نے, یہ سانوں سارے پتہ ہونا چاہیے انہاں نے آج جانا. So there are hardly these 50-100 big like influential people who come and who manipulate. And they can twist. اور وہ آر ڈی لگوا لی, ٹیرف بڑھوا لیا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں, یہ بہت زیادہ ایلیٹ کیپچر ہے. یہ اس پالیسی میں بہت ساری اچھی چیزیں تھیں, جس میں ایک سینٹینس یہ بھی تھا کہ یہ ریونیو اسپنر کے طور پر استعمال نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریونیو اسپنر کے طور پر استعمال اس میں دیکھیں اب وہ اس پہ ہے کیا ہے. When we talk to FBR people, they said, we are with you, we are pro reform, لیکن ہم کیا کریں, IMF کا یہ ٹارگٹ ہے اور ہمیں یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے, ہم کیا کریں. سو آئی تھنک ایک بہت جو کرٹیکل اس وقت ایشو ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی سیلس ٹیکس اور انکم ٹیکس جو ہے وہ ڈومیسٹک وہ ریونیو جنریٹ نہیں کر پا رہے جس کی ضرورت ہے. لہٰذا کسٹمز از اے ویری ایزی وے ٹو گیٹ ریونیو, کیونکہ وہ تو ڈائریکٹ ہے نا. وہاں پہ آپ نے 2 سے 4 کیا, ڈیوٹی جتنی لائے ایڈ ویلرم ہے, وہ جتنی بھی ویلیو کی چیزیں اسی کو دونی اور اسی وقت آپ کی کلیکٹ ہو جانی. whereas in sales tax and income tax it's not that simple. So covering their inefficiencies in collecting sales tax and income tax, وہ یہی کرتے ہیں کہ جی یہ کسٹم سے آ جائے. تو میڈم آپ کیا دیکھتی ہیں کہ یہ جو ہماری نیشنل ٹیرف پالیسی تھی کیا سکسیس ہے, یا آپ اس کو ادروائز دیکھتی ہیں کہ سکسیس ہم اسے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ابھی آپ جانتی ہیں کہ ریویژن ہو رہی ہے پالیسی میں, اور اسٹیک ہولڈر سے منسٹری آف کامرس نے سب مانگی ہیں پروپوزلس. تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ واٹ وڈ بی دی ڈائریکشن فار دا نیو ٹیرف پالیسی؟ دیکھیے ڈائریکشن تو وہی ہے جو فرسٹ ٹیرف پالیسی نے سیٹ کی, وچ واز ویری سمپل ریشنلائز ٹیرف ٹو امپروو کمپیٹیٹیونیس, ٹو امپروو کنزیومر ویلفیئر. تو یہ جو 2-3 بیسک آبجیکٹیوز جو پہلی پالیسی کے تھے آف کورس ہے تو وہی ہیں. آئی تھنک واٹ از نیڈیڈ از دا لیسن لرنڈ فرام دس 5 years. جیسے میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کہ جی 2 سال پالیسی چلی, 2 سال تھوڑی سی ڈائلیوٹ ہوئی, 5ویں سال. سو دیز آر دا آئی تھنک یہ سوچنے کی بات ہے کہ جی ڈائریکشن تو آپ کی وہی ہے. آپ نے ابھی بھی وہی آپ نے جو کمٹ کیا تھا پہلی پالیسی میں, ٹیرف ریڈیوس کریں, ناٹ جسٹ کسٹم ڈیوٹی, ACD, RD,
آپ سمپلیفائی اس کو کریں. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک بینک کے ساتھ کام کیا تھا, 5th اسکیجول ہے ایک جو لوگ کسٹمس جس میں سارے وہ ڈالی ہوئی ایگزامشنز اور وہ ڈالی ہوئی ہیں, اس کو سمپلیفائی کریں, اس میں سے نکال کے واپس فرسٹ اسکیجول میں لے کے آئیں. وہ ایک ابھی کام کیا تھا. RDs کو ایک ریڈیوس کرنے کا کام ایک ابھی میں نے ریسنٹلی کیا تھا. تو پھر اس کے ساتھ اس کے علاوہ جو بڑا چیلنج اس وقت ہے, جس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنے والا ہے, وہ بسائڈس جس کے جی اس کو ناٹ ایز اے ریونیو انسٹرومنٹ, اور وہ ہوگا سارے کام اسی وقت ہوں گے جب اس کو آپ ایز اے ریونیو انسٹرومنٹ نہیں استعمال کریں گے. وہ ایک بہت بڑا ہے کہ جی جو آپ کے گلوبل ویلیو چینز ہیں ان میں انٹر پارٹیسپیشن کیسے امپروو کی جائے. اس کی انڈرسٹینڈنگ یہاں پہ بالکل نہیں ہے. سو ہمارے ہاں پچھلے کچھ عرصے میں, اور یہ بھی وہ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے ان کا بنایا ہوا ہے ایک سلوگن ہے بیہائنڈ دیٹ فار دیئر اون پرپزز کہ جی میڈ ان پاکستان. میں آئی واز ویری سرپرائز ٹو سی ان دس بجٹ کہ جی یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے. اینڈ آئی سیڈ لائک کس ٹائم میں آپ رہ رہے ہیں, مطلب یہ اس وقت دنیا یہ ورڈ جو ہے یہ آبسلیٹ ہو چکا ہوا ہے. آبسلیٹ ٹریڈ کی ڈکشنری میں یہ ورڈ اب نہیں ہے. کون سا دنیا کا ملک ہے جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ٹریڈ پالیسی اس وقت انورڈ لوکنگ ٹریڈ پالیسی کر رہے ہیں. سو دس ایکچولی شوز کہ جی جو اس وقت لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا کیا, ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس کے بارے میں, اور ان کی کیا ہے انڈرسٹینڈنگ. سو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ جو پالیسی میکنگ میں جو بھی لوگ انوالو ہیں وہاں پہ کچھ لوگ جو پراپر لرنر جو اس کو سمجھتے ہیں ان جیسے لوگوں کو ایک بہت بڑا اسکوپ ہے. میں نے ایک دفعہ یہی سجیشن کی جو پالیسی بورڈ ہے اس کے اندر اس وقت صرف گورنمنٹ آفیشلس ہیں. سو دیر شوڈ بی سم پرائیویٹ سیکٹر ریپرزینٹ, دیر شوڈ بی اکیڈیمک ریپرزنٹیشن جو ایکچولی آپ کو یہ جو آپ ڈیسیجنس لے رہے ہیں وہ بتائے تو صحیح آپ کو کہ جی اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے. تو یہ تھوڑی سی آئی تھنک چینجز کرنے کی نئی پالیسی میں یہ ضرورت ٹو انشور کہ یہ والے ایلیمنٹس ہوں بیچ میں. سو بورڈ کی افیکٹیونیس بڑھانے کی بورڈ کی افیکٹیونیس بڑھانے اور اس کی جو ریسرچ کیپیسٹی اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو آپ جب ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا از دا کی. یس. اور اگر ہم نیشنل ٹیرف کمیشن سے کہیں, منسٹری آف کامرس سے کہیں, یا پاکستان سنگل ونڈو سے ڈیٹا لینے کی کوشش کریں, ٹریڈ کا اور ریگولیٹری ڈیوٹیز کا اور سارے اس کا دیکھنے کی کوشش کریں, تو میرا خیال ہے ایک نیکسٹ ٹو امپاسبل ٹائپ آف سینیریو بنتا ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا. بالکل صحیح. ریسرچ اور ڈیٹا کے بغیر آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں. سو اس کے لیے یہ کافی حد تک سنگل ونڈو نے کافی اب انہوں نے پبلک بھی کر دیا ہے. ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایک صاحب اور تھے, انہوں نے کام کیا تھا, تو ہم نے یہی کہا کہ پھر سنگل ونڈو سے ڈیٹا, بٹ اینی وے خیر وہ کیونکہ میں نے جا کے ان سے کہا تو انہوں نے دے دیا. آئی ایگری ود یو کہ جی ویسے پرائیویٹلی اگر کوئی کرنا چاہے تو ڈیٹا کے بہت ایشوز ہیں. ایون جو ڈیٹا ملتا ہے اب جیسے سنگل ونڈو سے بھی ڈیٹیل, اس میں بھی کافی سارے پرابلمس تھے جو ہمیں بڑا ٹائم لگا پہلے اس کو ڈیٹا کو ٹھیک کیا, پھر اس کو NTC کے پاس اس وقت فارچونیٹلی وی باک کی ایکسیس ہے. تو جب میں NTC میں تھی تو کام کرنا اس لیے آسان تھا ڈیٹا کا کہ وہ اس کی ایکسیس تھی تو وہ کر سکتے ہیں. منسٹری میں جو انہوں نے اپنی ریسرچ ٹیم بنائی ان کے پاس ایکسیس ہے, دے کین ڈو. پر آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جی ویسے اگر کوئی پرائیویٹلی انڈیپینڈنٹلی کرنا چاہے تو ڈیٹا کے بہت ایشوز ہیں, ڈیٹا ایکسیس ہے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے اس طرح سے ہے نہیں. ایک اور ایشو اسی پالیسی میں تھا, کاسکیڈنگ کریں گے, ورٹیکل کاسکیڈنگ کریں گے جس سے انڈسٹریلائزیشن پروموٹ ہوگی. اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ایک obsession ہم لوگوں کو ہے کہ ہم گلوبل ویلیو چینز کا حصہ نہیں بن پا رہے. نہیں, ہم خود ہی سارا کچھ سب کچھ بنائیں گے, سب کچھ خود ہی. اور آج کل کی دنیا میں ایسا نہیں کہ آپ پورا پروڈکٹ وہی ملک کے اندر خود ہی بنا لیں. یہ دیکھیں نا آپ جو بنانے کی کوشش کی, یہ آٹو موبائل آپ کے سامنے ہے, 30 سال ہو گئے, وہ آپ نے ایک پالا ہوا ہے اس کو اور وہ پالتے جا رہے ہیں آپ اس کو, اور کچھ اس میں سے حاصل نہیں ہو رہا آپ کا. سو دس کائنڈ آف انڈسٹریلائزیشن تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کسی کو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں بالکل ہیں اور بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ جی یہ ہم نے کچھ لوگوں نے مل کے سوچا کہ جی اس کے اوپر کچھ کریں. سو it's very important to build a narrative for it, for reform, for tariff reforms. So ابھی ریسنٹلی ورلڈ بینک کے ساتھ میں نے کچھ ان کی جو بھی اس طرح کی ریسرچ تھی, کوئی ADB کی, کوئی
وہ کچھ اسی طرح سے پرائم کی STPI کی سو اکٹھی کرنی شروع کی ہے. سو آئی ایم ورکنگ آن اٹ ٹو بلڈ اے نیریٹو اینڈ آئی ووڈ probably would like support from all these think tanks and all that کہ جی ہم اس کو تھوڑا سا چلائیں آگے. یہ جو انسائٹ ہے انٹو ٹیرف دیٹ ہاؤ دے افیکٹس ٹریڈ کی پالیسیز اور ٹیرف کی, یہ تھوڑا سا ذرا کامن لوگوں تک بھی پہنچانے کی آئی تھنک دیٹس وائی آئی ایگری. یہ بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں, کوئی نہیں کرتا. دیکھیں وہ ہے نا اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے نا. جو جتنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ان کے یہ انٹرسٹ میں ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیرف ریفارم کی یا یہ باتیں ہوں. FBR کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کیونکہ اس کو ریونیو اکٹھا کر کے دینا ہے. تو یہ باتیں پھر کون کرے گا جب کسی کے انٹرسٹ ہی نہیں ہے. ہاں طرح سے تو بہت بڑی ضرورت ہے کہ جی اس کا ایک اچھا نیریٹو بلڈ کیا جائے اور جگہ جگہ پہ جا کے یہ جو ہے اس کو سمجھایا جائے لوگوں کو کہ جی یہ بہت ضروری ہے آپ کے ملک کے لیے. You really think those who are in power they do not understand کہ جی یہ ہماری کمپیٹیونیس نہیں ہوگی, ہماری دیکھیے میں نے وہی کہا it's both. پارشلی they don't understand and partially وہی جو میں بار بار وہی کہوں گی کہ جی انٹرسٹ ہیں زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ ہیں. سب کو سمجھ آتی ہے, اتنی یہ مشکل چیزیں نہیں ہیں. بیوروکریسی میں کیا, پرائیویٹ سیکٹر میں کیا, ہر جگہ پہ یہ اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں جو یہ ہونے نہیں دیتی ریفارم. ادب اسی میں اگر ہم دیکھتے ہیں نیشنل ٹیرف پالیسی میں جب ریگولیٹری ڈیوٹیز کا آتا ہے تو جو کمرشل امپورٹرز ہیں وہ تو فائدہ لے لیتے ہیں, لیکن اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یوزلی دے ڈو ناٹ بینیفٹ فرام دیز ٹائپ آف میئرز. بالکل. تو وہ جو آپ ایلیٹ کیپچر یا اسپیشل انٹرسٹ گروپس کی آپ بات کر رہی ہیں تو اس کا آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آنے والی پالیسی میں کس طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے کہ کم از کم رول ہو اسپیشل. دیکھیے وہی میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ فارمولیشن میں پالیسیز میں کوئی لوپ ہول چھوڑیں گے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں یہ چیزیں پھر نکلتی ہیں. اگر پالیسی آپ کی وہی ہے کہ جی اتنا اسٹرکٹ, اب اگر آپ بجٹ میں یہ کہہ دیتے ہیں, جیسے میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جی 2 سالوں میں بہت کام نہیں کیا تھا لیکن کیا ضرور تھا. جو ایک بہت بڑی چیز کی تھی کہ جی 200-250 ٹیرف لائنس کے اوپر ایک سال میں 3 سے ڈیوٹی 0 کی, اگلے سال اس کے اوپر جو 2% ACD اس کو بھی 0 کر دیا. اچھا. اب اس سال انہوں نے وہی وہ جو 2-2.5 ہزار تھا اس کے اوپر دوبارہ ACD لگا دیے. تو پالیسی نے بہت کلیئرلی یہ کہا کہ جی ACD RD ریڈیوس کرنی ہے اور وہ کی ڈیسیژن اور بجٹ میں وہ اناؤنس ہو گیا. دین دیر واز لائک وائٹ RD کے اوپر بہت شور تھا, بہت تھا کہ جی RDs بڑھانی ہے. بورڈ نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی نہیں بڑھانی RD, تو نہیں بڑھی. تو وہی میں کہے کہ جی جو بھی انسٹیٹیوشنز اگر آپ کے جو ہے اسٹرانگ ہوں گے تو پھر یہ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن بھی اس میں. باقی کسٹمز کے لیول پہ امپلیمنٹیشن, وہ ظاہر امپلیمنٹیشن کے کچھ ایشوز جو اپنی جگہ پہ ہو سکتے ہیں, ٹریڈ فیسیلیٹیشن کے ایشوز ہو سکتے ہیں, وہ ایک اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن ٹیرف کی حد تک اگر پالیسی ڈائریکٹ کر دیتی ہے کہ جی یہی کرنا ہے تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی اتنا بڑا ہوتا نہیں ہے. لیکن پالیسی کے اندر پالیسی اتنی سمپل ہے نہیں ہے کہ آپ نے ٹیرف کم کر دیے تو جی مسئلے حل ہو گئے, ایسا نہیں ہے. ان فیکٹ اوور دا ایئرز اتنی کمپلیکیشن ہو چکی ہیں کہ اس کو سمپلیفائی کرنا, میں ابھی پچھلے دنوں 5th اسکیجول پہ کام کر رہی تھی. اٹ ٹک می 3 months ٹو ایکچولی, وہ میں روز اس کے کہ جی میں کر یہ رہی تھی کہ کیسے ان کو 5th اسکیجول سے نکال کے نارمل ٹیرف میں 1st اسکیجول میں پروڈکٹس کو لایا جائے. اب اس کے اوپر کنڈیشنز لگی ہوئی ہیں, اس کے اوپر ایک کیسا ٹیرف ہے. جب میں اس کو ویلیو چین میں دیکھتی ہوں تو اگر میں اس کو ادھر لے کے جاؤں گی تو ویلیو چین میں نارملی بن جاتی ہے. تو یہ بغیر سوچے سمجھے جب یہ چینجز کیے جاتے ہیں اور پھر وہ بارہا کیے جاتے ہیں تو وہ اتنے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اب ان کو سدھارنا بڑا مشکل ہوا ہوا ہے. ایک اور ڈائمینشن ہے کہ اگر ہم امپورٹس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تو ایکسپورٹس بڑھائیں تو ہماری وہ کمپیٹیونیس کے بغیر نہیں بڑھیں گی. اور پاکستان از if not a successful case considered as somebody as a country which was unable to realize the potential for its exports, or liberalization maybe has not benefited us much.
ہم فیلئر کیس جو میں استعمال نہیں لفظ کرنا چاہ رہی تھی، کہتے ہیں کہ جی لبرلائزیشن ٹیرف ریڈکشن کے باوجود ہماری ایکسپورٹس نہیں دیکھیے ایسا نہیں ہے. جو آپ اگر کبھی اٹھا کے دیکھیں جو کچھ فیزز ہیں، کچھ ایئرز ہیں جن میں ٹیرف لبرلائز کیا، اس میں آپ کی ایکسپورٹس بڑھی. یہ کو ریلیشن اسٹیبلشڈ ہے. یہ آپ کوئی بھی 85 اسٹڈیز اس پہ ہو چکی ہوئی ہیں، یو نو اٹ ویری ویل. تو یہ کو ریلیشن اپنی جگہ پہ پازیٹیو کو ریلیشن بالکل ہے، اور تھیری بھی اسٹیبلش کرتی ہے اور کامن سینس بھی اسٹیبلش کرتی ہے یہ کہ جی اگر آپ کی امپورٹس، آپ کے را مٹیریلز اور آپ کے انپوٹس چیپر ہوں گے، آپ کی کاسٹ کم ہوگی اور آپ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو ہوں گے. ایک بہت بڑا، میں بھی ایک ریسنٹلی ایک بہت ہی اچھی اسٹڈی کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی اسٹڈی تھی پاکستان کے اوپر ہی، آن پارٹیسپیشن ان گلوبل ویلیو چینز. تو اس کا ایک کنکلوژن یہی تھا کہ جی کیوں نہیں ہم گلوبل چینز کا حصہ بن پا رہے یا کیوں نہیں ہو رہے. تو ایک تو یہی ہے کہ جی یہ جو ہماری یہی ٹیرف، جو ہائر ٹیرفس ہیں، سو ہم اس لیے ہمارے جو ہیں وہ بیکورڈ لنکیجز ہے ہی نہیں ہیں. ہمارا مینوفیکچرر جو ہے وہ زیادہ ڈومیسٹک انپوٹس استعمال کرتا ہے کیونکہ امپورٹڈ پہ ٹیرف سے آتا ہے. لہٰذا جب ڈومیسٹک انپٹ استعمال کرتا ہے تو وہ ویلیو ایڈیشن اس طرح کی اس کی نہیں. ویلیو ایڈیشن میں بھی ہم جو ہے وہ ہم موسٹلی جو ہے اپ اسٹریم پہ ہیں، ہم ڈاؤن اسٹریم میں نہیں ہیں. سو بیکورڈ لنکیجز بھی نہیں ہیں، ہے بھی اپ اسٹریم پہ ہیں، تو لہٰذا ہماری ایکسپورٹس کی ویلیو پھر وہی ہوگی. تو یہ اور یہ گھوم پھر کے یہ ساری چیز اسی ٹیرف پہ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ٹیرفس ہائے ہیں اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. Another important factor which they highlighted is your real exchange rate, your effective exchange rate. کیونکہ اس کے اندر انہوں نے کمبوڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، جتنے ہمارے ریجنل ان کے ساتھ کمپیئر کر کے وہ کیا ہوا ہے. تو وہ یہی ہے کہ جی جتنی ظاہر ہے وہ والیٹائل ہوگا، وہ بھی آپ کی جو ہے وہ ویلیو کو افیکٹ کرتا ہے اور وہ آپ کی کمپیٹیٹیونیس. تو یہ دونوں فیکٹرز مل کے سو یور ایکسپورٹس آر ویری لو ویلیو. ایگریکلچر بیسڈ اور ایگریکلچر بھی جو ہے، ایگریکلچر بھی کمبوڈیا جیسے بھی ملک ہیں جو کہ اس کو جو ہے ڈاؤن اسٹریم میں ایگریکلچر بھی جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے، ہمارے ابھی بھی وہی اپ اسٹریم پہ ہی ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور پالیسی کے اندر یہ چینجز لانے کی ضرورت ہے کہ جی یہ کس طریقے سے ہوگا. تو آپ سمجھتی کیا ہیں کہ اگلے 10 سال میں ویئر وی شوڈ اسٹارٹ تاکہ ہم ایک خاص گول تک پہنچ؟ دیکھیے جو اسٹارٹ تو وہ یہی تھا جو پالیسی نے شروع میں کیا تھا. بیسیکلی اس میں یہی تھا کہ جی ہم گریجولی کچھ نہ اور کریں. یہ چیزیں جو ڈیفیکلٹ ہیں یا ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس لینے ہیں، انالیسس چاہیے، یہ وہ ساری وہ ساتھ ساتھ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ اپنا جو ہے وہ ایوریج ٹیرف ریڈیوس کریں. سب ملکوں نے اسی طرح سے کیا ہے، سب نے اسی طرح سے کیا، اپنے ایوریجز نیچے لے کے آئے. اور اس میں سے میں وہ بات یہی کرتی تھی ہمیشہ کہ جی آپ کو نہیں پتہ، آپ جب یہ انڈسٹری اسپیسیفک کرتے ہیں نا، تو آپ نے پہلے سے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی یہ انڈسٹری ہے، یہ کمپیٹیٹیو ہے، اس کو آپ کنسیشنز دے دیں تو یہ اور کمپیٹیٹیو ہو جائے گی. لیکن ایسا نہیں ہوتا. آپ جب اکراس دا بورڈ آپ کنسیشنز دیں گے، ٹیرف نیچے لے کے آئیں گے، آپ کو نہیں پتہ کہ کون سی کمپیٹیٹیو انڈسٹری ہے جو اس سے فائدہ اٹھائے گی. سو لیٹ ایک سیلیریشن پوائنٹ بھی تو آ چکا ہے نا انڈسٹریز میں کہ آپ ٹیرف جتنے بھی کم کر دیں، اس کے باوجود وہ بہت زیادہ اپنا شیئر ان انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں بڑھا سکتی. نہیں دیکھیے وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے جب اتنی پروٹیکشن ان کو دی اتنا عرصہ، اور اب وہ اتنی ان ایفیشینٹ ہو چکی ہیں وہ انڈسٹریز. دس از ایون ٹرو فار یور ٹیکسٹائل اینڈ یور لائٹ انجینئرنگ، کہ اتنی پروٹیکشن آپ نے ان کو دی ہوئی ہے. ایک تو بڑی بات وہ یہ ہے کہ جی وہ ایکسپورٹ میں جائیں گے کیوں؟ وہ ڈومیسٹک مارکیٹ آپ کی اتنی بڑی ہے. ٹیکسٹائل کو دیکھ لیں نا، ٹیکسٹائل کے لیے اتنی بڑی ڈومیسٹک مارکیٹ ہے، آپ کے انجینئرنگ گڈس کے لیے اتنی بڑی ڈومیسٹک مارکیٹ ہے، ان کو ایکسپورٹ میں جانے کی ضرورت اور اس پہ کنٹینڈڈ بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، وہ مل رہا ہے نا ان کو. دیکھیے ان کو اس وقت 20-25% اگر آپ نے ٹیرف لگایا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز سے اس وقت ان کی پرائس 25% زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایکسپورٹ کیوں کریں گے؟
ان کو تو ڈومیسٹک مارکیٹ ملی ہوئی ہے. سو دس از واٹ دا اینٹی ایکسپورٹ بائس اسی وجہ سے وہ پھر اپنی پریکٹس انیفیشنسیز. ہاں اس وقت ہماری انڈسٹریل پروڈکشن جو ہے وہ میرے خیال میں دنیا میں سب سے انیفیشینٹ ہوگی, اسی لیے ہے. تو خیر کاسٹ بھی ہماری زیادہ ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. الیکٹریسٹی ہے یا آپ کی جو باقی یوٹیلیٹیز, تو کاسٹ بہت زیادہ ہے. اور پلس دس جو پروٹیکشن آپ نے دی ہوئی ہے, سو بوتھ آر میکنگ دیئر انڈسٹری انیفیشینٹ. تو آپ ٹریڈ ان ریجن کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیا ہمارا ٹیرف کمپیٹیٹو ہوگا اف وی وانٹ ٹو ڈو دس؟ بالکل ہوگا, بالکل. دیکھیے جو آپ نے جیسے آسیان ہے یا تو انہوں نے یہ جو کیا سارا جو وہ کہاں سے شروع کیا, وہ ریجن سے ہی شروع ہوا نا. ان کے ریجنل انہوں نے پہلے ٹریڈ بڑھائی اینڈ دین دے موو ٹو دا گلوبل ٹریڈ. تو اس میں بھی وہی جیسے میں نے پہلے کہا, کوئی ایسی شک والی بات ہے ہی نہیں ہے کہ جی ریجنل جو ٹریڈ ہے وہی آپ کو بالکل پروموٹ کرتی ہے ٹریڈ کو. اور انفارچونیٹلی اس میں بھی یہی ہے کہ ہماری کچھ اپنے وہ مسائل ہیں کہ ہم نے وہ کئی دفعہ میں وہ ہنستی ہوں کہ وہ کہتے کہ جی ساری بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ہے. میں کہا جی ہاں تسی دروازے سارے بند کیتے ہیں تو تسی اتنے بس اندر چھپ کے بیٹھے ہو تو تسی کہتے جی بڑی اسٹریٹجک. سو اف یو لک ایٹ آور نیبرز, انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ نہیں ہے, ایران کے ساتھ ہماری ٹریڈ نہیں ہے, افغانستان کے ساتھ ہمارے مسئلے ہیں, لے دے کے ایک چائنا ہے جس کے ساتھ ہماری بیلنس آف پیمنٹس ہمارا اس کے ساتھ ڈیفیکٹیبل نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو ہونا بھی چاہیے اور ہوگا بھی. ظاہر ہے ایک بڑا ملک ہے, ایک چھوٹا ملک ہے, اس کے ساتھ تو اسی طرح سے ہوگا. تو یہ اس لیے آسیان سارک ایک بہت اچھا فورم تھا. سارک بہت اچھا فورم تھا. میں کیونکہ جب منسٹری میں جب میں نے میری پہلی جو پوسٹنگس تھی وہ میں سارک ڈیسک پہ ہی تھے اور میں سارک وہی دیکھ رہی تھی. سو آئی ڈیڈ لاٹ آف ورک آن سارک کے اوپر. تو لیکن بس وہ یہی ہوا کہ وہی پالیٹکس کی نظر ہو گیا اور ہم نے سارک میں بالکل ہی ہمارا رول ختم ہی ہو گیا. And I think another very important was when we started dialogue with India. And kyunki usme bhi I was the focal person for the ministry in that India-Pakistan trade dialogue. So I know inside of it کہ جی اس میں ہم نے جب ہم اس سٹیج پہ پہنچے کہ جہاں ہم پاکستان کے لیے کنسیشنز لے سکتے تھے, وہاں پہ جا کے ہم نے ڈائلاگ جو ہے وہ ختم کر دیا, بند کر دیا ایک دم سے کہ جی نہیں بس اب اور نہیں بات کرنی. ہوا یہ کہ وہی والی جو کنسیشنز انڈیا ہمیں دینے والا تھا وہ اس نے بنگلہ دیش کو دے دی. اینڈ ناؤ اف یو سی بنگلہ دیش اور انڈیا کی ٹریڈ اس وقت کوئی 16-18 بلین کی ہے. یہ بہت کنٹروورشل ٹاپک پاکستان میں رہا کہ ہم نے موسٹ فیورڈ نیشن دینا ہے اسٹیٹس انڈیا کو یا نہیں دینا, اور پھر اس کے اوپر بہت پالیٹکس بھی ہوئی اور وہ اتنا ڈیلے ہو گیا کہ اس کے بعد ہمارے مسائل اور بڑھ گئے. اب تو میرے خیال ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب تو کچھ ہو بھی نہیں سکے گا. تو آپ اگر اسٹیک ہولڈرس کی پارٹیسپیشن جیسے آپ کہتی ہیں پالیسی میں ہونی چاہیے, اور کنزیومر کا کوئی اس طرح سے گروپ نہیں ہے, کنزیومر ویلفیئر کی کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ ٹیرف پالیسی کس طرح سے ہائر پرائسز کنزیومر کو پے کرنی پڑتی ہیں اور ان کی ویلفیئر پہ کتنا زیادہ نیگیٹو افیکٹ ہے. تو آپ کیا پرپوز کریں گی کہ ایک تو آپ نے کہا کہ جی کچھ انڈیپینڈنٹ لوگ ہونے چاہیے سوائے گورنمنٹ کے بورڈز پہ نہ ہوں, کچھ اور لوگ بھی انڈیپینڈنٹ انڈسٹریلسٹ ہونے چاہیے, کنزیومرز ہونے چاہیے, تو واٹ شوڈ بی دا میکینزم جس پہ ہم اسٹیک ہولڈرس کو انگیج کر سکیں؟ دیکھیے ایک تو یہی ہے جیسے ابھی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جی اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشنز ہیں, بٹ مجھے بہت اعتراض ہے ان اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشنز پہ کہ ان اسٹیک ہولڈرز میں صرف وہی والے انڈسٹری شامل ہے جو کہ کنسیشنز لینے کے لیے آتے ہیں. جو چھوٹا بزنس مین ہے, انفارچونیٹلی آئی ایم ٹائم اینڈ اگین یوزنگ دس ورڈ انفارچونیٹلی, بٹ آئی ایم سو لائک بالکل اس سے کہ کیا کیا جائے کہ چیزیں آپ جتنا بھی کوشش کر لیں وہ آگے جانے کی بجائے پیچھے ہی چلتی جاتی ہیں. تو چھوٹا جو بزنس ہے اس کے ساتھ میں 40 سال گورنمنٹ میں گزارے ہیں, کوئی میکینزم نہیں ہے, نہ وہ ہمیں گورنمنٹ کو ایکسیس کر سکتا ہے نہ گورنمنٹ اس کو ایکسیس اپروچ کر سکتی ہے. سو ایبسلیوٹلی دیر از نو میکینزم انلیس کہ آپ کوئی بہت ہی ایفرٹ کر کے جو ان کی بہت چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنز ہیں آپ ان کو بلائیں اور ان سے بات کریں.
کوئی اور میکینزم نہیں ایگزسٹ نہیں کرتا. اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن جسے یہ سارے کہتے ہیں وہ صرف یہی والا ہی ہے. لیکن کنزیومر ویلفیئر کو کیسے کنزیومر کا بھی اسی طرح سے ہمارے پاس کنزیومر کے کوئی فورمس ہیں ہی نہیں ہے, کوئی فورمز نہیں ہے. میں جب یہ کام کر رہی تھی تو میں نے بہت کوشش کی کہ یہ دو چیزیں کی جائیں, لیکن ابھی تک تو مجھے کچھ اس کا کوئی اس طرح سے کوئی نہ کوئی کمیونٹی انگیجمنٹ ہے, نہ کچھ نہیں ہے, بالکل کچھ نہیں. کچھ تو ایسی ہو. اچھا, پھر اس کے بعد ہمارے پاس اسپیشل انٹرسٹ کے لیے آسان اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا سپورٹ کر کے پالیسی ڈیسیژن لینے کی میکینزم بھی نہیں ہوتے. ہاں, تو جو آ کے کہتے ہیں مان لیتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلور لائننگ ہوپ کا میسج کیا ہوگا؟ نہیں بالکل ہے جی, سلور لائننگ. میں تو بہت ہی اس طرح سے کبھی پیسمسٹ نہیں ہوں. آئی آلویز اسٹے آپٹمسٹ. تو سچویشن اب جو میرے خیال سے جیسی ہے یہ اب لوگ خود کہنا شروع ہو گئے. اینڈ آئی تھنک یہ جو ہم آج یہ بات کر رہے ہیں تو اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ عام جو لوگ ہیں, جو عام کنزیومر ہیں, عام سٹیزن ہے, وہ بھی یہ چیزیں سمجھنا چاہتا ہے اور ان کے اوپر کوئی اپنا ریز کرنا چاہتا ہے. پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پھر اس کے بعد تو آئی تھنک اٹس یہ پرائم جیسے اور اس طرح کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں بھی. اور لوگوں خیر وہ اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس, بٹ آئی تھنک ود ان گورنمنٹ یہ انڈرسٹینڈنگ آف اینڈ آن آتی جاتی رہتی ہے. اور وہی جو میں نے پہلے کہا کہ ضروری بات یہ ہے کہ جی ہو از سٹنگ ایٹ دا ہیلم آف افیئر, اگر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. جیسے جب ٹیرف پالیسی بنی, میں کوئی پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کوئی میں اس کی سپورٹر نہیں ہوں, یہ میں وہ نہیں کہنا چاہتی, بٹ آئی تھنک عمران خان واز کنونسڈ, دا پرائم منسٹر واز کنونسڈ کہ جی ہونا چاہیے تو وہ ہو گئی. تو یہ چیزیں ہیں. اب ابھی بھی اگر کوئی فوراً آپ کا, لیکن وہ ٹسل بٹوین دی جو ادارے تھے وہ ختم نہیں ہو سکی, وہ ختم کبھی بھی نہیں ہو سکتی, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. دیکھیے وہ اپنی جو ٹرف کے ایشوز ہیں وہ اداروں کے رہتے ہیں, اپنے فنکشنز کے, اپنی پرفارمنس دکھانے کے وہ رہتے ہیں. لیکن ہاں جیسے اس پہ یہی تھا کہ ایک جیسے جو ٹیرف پالیسی بورڈ تو بن گیا, اس کا سارا کچھ ہو گیا, اس کے رولز اینڈ پروسیجرز ابھی تک کوئی نہیں ہے. ٹھیک کہ جی فار انسٹنس اب اگر 5 ممبرز ہیں تو جب ڈیسیژن کا ٹائم آتا ہے تو سنگل ووٹ ہے یا منسٹر کا ووٹ زیادہ ہے یا اس کا زیادہ ہے. سو یہ فیس کیا میں نے بہت دفعہ, میرا اس پہ لڑائی جھگڑا جب تھی کہ جی یہ کیا ہے, کیسے ہو. منسٹر کو دیکھ کے سب بدل جاتے ہیں اسی طرف, جس طرف کا ان کا ویو ہے. بالکل. تو یہ چیزیں ابھی بھی اس میں کرنے والی ہیں. تو وہی ہے کہ جی جتنا اگر ایک ڈیسیژن ٹرانسپیرنٹ ہوگا اور اس کی پھر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی تو اسی طرح سے اینڈ پیپل وڈ سی دا ریزلٹس. دیکھیے ہم نے 2 سال کیا, 2 سال میں 25 سے ایکسپورٹس جو تھی وہ ٹھیک ہے, اس میں اور بھی بہت سے فیکٹرز ہوں گے, لیکن 25 سے 30 ہو گئی ایکسپورٹ 2 سالوں میں. اور ٹیکسٹائل کا شیئر بھی بڑھا, سب کا بڑا. بہت سے جو آپ کے جو ٹیکس, یہ ہم نے ایک پوری ایک کی تھی ویلیو چین پوری ٹیکسٹائل کی ایک رینالائزیشن, اور اس میں یہ ہم نے کیا کہ جی ادر دین جو مین میڈ فائبرز ہیں جیسے جوٹ اور فلیکس اور یہ سارے جو تھے ان کے اوپر 0 کیا. نیکسٹ ایئر آئی سو سو مینی ادر پروڈکٹس کمنگ فرام دوز فائبرز ود ان اے ایئر. ان فیکٹ جوٹ پہ تو جیسے انہوں نے ہمیں خط لکھا, مارکیٹ نے رسپانس کیا ہے. ہاں, تو کچھ میں لیگ ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں بڑی کوئکلی جو ہے رسپونڈ کرتی ہیں اس پہ. تو اسی لیے نظر آیا آپ کو کہ آپ کا ایکسپورٹس میں جو ایک دم اتنا جمپ آیا. تو یہ جب یہ ایفیکٹس لوگوں کو دیکھنے میں ملیں گے, جب آنے شروع ہوں گے. ایک بہت بڑی کنسیڈریشن جو تھی FBR کو, وہ بھی میں نے بہت کام کر کے اس پہ کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹیرف کم ہوگا تو ریونیو کم ہوگا, تو ایسا نہیں ہوتا. Of course it's what the theory says. Of course it will, اگر آپ کی امپورٹس بڑھیں گی تو آپ کا اس سے جو ہے وہ ریونیو آئے گا, but not just because your sales tax and your withholding tax is based on that. تو آپ کا سیلس ٹیکس بھی بڑھے گا, آپ کا withholding tax بھی بڑھے گا. اگر آپ کا کسٹمز ڈیوٹی کم ہوتی بھی ہے تھوڑی سی,
لیکن یہ ادھر سے آپ کے یہ ٹیکسز بڑھیں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی ٹیرف کم کریں گے تو ریونیو کم ہو جائے گا, یہ بھی ایک فیلسی ہے. تو کسی نے انالیسس نہیں کیا اور کوئی دیکھتا نہیں کہ واٹ شوڈ بی دا ریئل گیپ. اور اس سے تو یہی ہے کہ جی ایک اسٹرانگ ٹیم ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹرانگ ڈیسیژن میکنگ ہو, تاکہ یہ جو ایفیکٹس ہیں, جو امپیکٹس ہیں, یہ لوگوں کو نظر آئے. مطلب ایک چیز یہ بھی آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے, یہ ریویل کمپیریٹیو ایڈوانٹیج, ایکسپورٹ کمپیٹیونیس, یور ڈائیورسفیکیشن اینڈ ڈائیورژن, ٹریڈ ڈائیورژن, اس قسم کا کام NTC نے ان ہاؤس کیا ہے, لیکن وہ کبھی بھی اس کو پبلک نہیں کرتے اور نہ ہی اس پہ کوئی ڈبیٹ ہوتی ہے, نہ کوئی ڈسکشن ہوتی ہے, اور ڈیٹا کی اویلیبلٹی ویسے ہی مشکل ہے. جب آپ ان سے بات کریں NTC سے, وہ کہیں گے جی وی ہیو 200+ ماڈلز, وی ہیو measured everything and we don't need really anything. نہیں, affair not, they haven't done everything. کچھ ریسرچ ضرور ہوئی ہے, کچھ پرانی ہے, ریسنٹلی کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہوا ہے, لیکن ادھر ادھر کام ہوتا رہتا ہے. ایسا نہیں, وہ پبلک میں نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں دس از کانفیڈینشیل, دس از فار دی ان ہاؤس. دیکھیے وہ نہیں, وہ جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ کانفیڈینشیل ہیں, وہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کی کوئی اسٹڈی یا اس طرح کی کوئی جو اگر کی ہے تو وہ تو پبلک ہو سکتی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ جی ابھی بھی بہت کم ہے, ریسرچ بہت کم ہے, ریسرچ بہت اور کرنے کی ضرورت ہے انہی چیزوں پہ. ورلڈ بینک کافی کام اس پہ کیا ہے پاکستان پہ, لیکن وہ پھر ایک وہی وہ ہو جاتا ہے کہ جی ان کے اپنے انٹرسٹ کیا ہے, تو وہ آپ یو لک ایٹ دیم ود آپ وٹس پہ جائیں جو ان کا ٹرینس کا ڈیٹا ہے اور وہی استعمال کرتے ہیں, سب چیزیں موجود ہیں. اینڈ وین یو آسک فرام یور اون پیپل, فرام یور اون آرگنائزیشنس کہ آپ کو ڈیٹا دے دیں, وہ نہیں کانفیڈینشیل. ہاں, تو مجھے تو یہ پریشانی ہو جاتی ہے کہ اگر یہ ورلڈ بینک کے پاس ڈیٹا ہے اور وہاں سے اٹس پبلکلی اویلیبل ڈیٹا, فری آف چارج اویلیبل ہے, تو یہاں کیوں نہیں ہے. بالکل. تو آپ کے ساتھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ نیشنل ٹیرف پالیسی آنے والے وقت میں کن اصولوں پر بنائی جائے اور کیا اسٹیپس لیے جائیں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم ٹیرف کو صرف ریونیو اسپنر کے طور پر استعمال کریں, بلکہ کمپیٹیونیس کو بڑھانے کے لیے اور کنزیومر ویلفیئر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کریں. بالکل. تو آپ کی مدد سے ہمیں پورا یقین ہے کہ منسٹری آف کامرس اینڈ ٹیکسٹائل یقیناً آپ کی باتیں سنے گی اور کوشش کریں گے امپلیمنٹیشن بھی ہوگی. بالکل. تھینک یو فار انوائٹنگ می. آئی تھنک it's a pleasure talking candidly on these topics and these issues. تو میری تو ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ تھوڑی سی میں ریسرچ مائنڈیڈ ہوں, کیونکہ ریسرچ کی جائے اور اسی کی بیسس پہ بات کی جائے اور کام کیا جائے. سو پرائم ایک ایسا میں ناٹ ڈائریکٹلی ایسوسیٹیڈ ود دیم, بٹ آئی نو دیم, دین ان کے ساتھ بھی. تو آئی ریئلی اپریشیٹ دیئر ایفرٹ, جو یہ انفارمیشن ڈسیمینیشن کے لیے, ریسرچ کے لیے جو یہ کر رہے ہیں. اور اس طرح کے میرا تو یہی ہوگا کہ اس طرح کے اور ریسرچ آرگنائزیشن یا تھنک ٹینکس ہونے چاہیے. بہت زیادہ ضرورت ہے ان کی, سب لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہ جی ڈائنامکس ہے کیا ہے. ان جیسی ریسرچ جو یہ کرتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو بھی بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو پرائم فار انوائٹنگ.